کہ جب آپ ایک نیا ڈپارٹمنٹ بناتے ہیں تو اس کو فائنینشلی بھی اتنا ہی اسٹرانگ کریں. اگر وہاں پر بھی آپ نے ایک عام محرر بٹھا دینا ہے, ایک عام پی اے بٹھا دینا ہے, اور محرر کو یہ پتہ ہونا ہے کہ مجھے اسٹیشنری بھی اپنے پلے سے لے کے لینی ہے, آئی او کو پتہ ہونا ہے کہ مجھے پیپر بھی اپنے پلے سے لے کے تو اس کو کالا کرنا ہے, تو پھر اس نے لوگوں کی جیب کی طرف ہی دیکھنا ہے. بالکل ایسے ہی ہے. تو یہ بڑا ہیوی بجٹ ہے پولیس کے پاس. ایک الگ ڈپارٹمنٹ اگر بنایا تو اس کا بجٹ بھی الگ ہونا چاہیے, اور اس میں ہی بیسیکلی آپ کو اتنا ویل اکوپڈ کر دینا چاہیے کہ وہ لوگوں کی جیب کی طرف نہ دیکھیں, وہ لوگ خود اتنے سیلف سفیشینٹ ہوں کہ ان کو یہ فکر نہ ہو کہ میں نے پیپر کہاں سے لینا ہے, میں نے پین کہاں سے لینا ہے, یا میں نے اگر کسی چیز کی انویسٹیگیشن کے لیے جانا ہے تو پٹرول کہاں سے ڈلوانا ہے. یہ ایک عام سی بات ہے. ہم وکیل ہیں, آپ کسی بندے کو لے کے چلیں انویسٹیگیشن کے لیے, وہ کہتا ہے جی گاڑی لائیں اور پٹرول ڈلوائیں, پھر میں چلتا ہوں آپ کے ساتھ. اگر وہ سرکاری گاڑی پہ بھی جا رہے ہیں تو وہ کہیں گے جی پٹرول آپ ڈلوائیں. تو کیا مطلب ہے کہ کیا سرکاری گاڑی کا پٹرول جاری نہیں کیا جاتا؟ وہ بالکل جاری ہوتا ہے, لیکن وہ جو پٹرول جاری کیا جاتا ہے اس کو ریفنڈ کرا لیا جاتا ہے. تو جب کوئی سائل ان کے پاس جاتا ہے تو اس سے ڈیمانڈ کی جاتی ہے کہ تم اس میں سرکاری گاڑی میں پٹرول ڈلواؤ گے تو ہم کسی بندے کو اریسٹ کرنے جائیں گے یا ہم کسی ریکوری پہ جائیں گے. اب سیم سچویشن یہ ہے. تو یہ تو اسپیشل کرائمز ہیں. اس میں اب بندے نے تو ساتھ نہیں پھرنا, اس میں کام تو صرف انہی کا ہی ہے, ڈپارٹمنٹ والوں کا. اب انہوں نے اگر سیف سٹی میں جانا ہے تو وہ پھر اس کو کہیں گے سائل کو کہ جی سیف سٹی تک ہمیں لے کے جائیں, ہم نے وہاں جا کے ریکارڈنگ نکلوانی ہے. اگر انہوں نے کسی بندے کی آئیڈینٹیفیکیشن کے لیے جانا ہے نادرا, تو پھر سائل کو کہیں گے جی آئیں جی گاڑی لے کے ہمیں وہاں لے کے جائیں. تو کیا سائل ایک تو بیچارہ اپنی چیز سے محروم ہو گیا, اور دوسرا وہ اس الزام میں پڑ گیا کہ اس نے ان کی بھی خدمت کرنی ہے, اس نے اپنی چیز کے لیے خود تگودو کرنی ہے. اب ایک غریب آدمی جس کا رزق چھن گیا, جس کا رزق وابستہ تھا اس گاڑی سے, وہ لوگوں کو سارا دن رائڈ دے کے تو اس سے کماتا تھا, ایک تو اس کا نقصان یہ ہوگا کہ اس کی رزق چلا گیا, دوسرا اس کو پلے سے خرچ کرنا پڑے گا. تو وہ 2-4 دن بعد یہ سوچے گا کہ اس سے بہتر ہے کہ میں کوئی اور رزق تلاش کر لوں بجائے اس گاڑی کے پیچھے خوار ہوئیں گے. تو اس لیے ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھنا چاہیے, لوگوں کو مشکل میں مت ڈالیں. ایک نیا ڈپارٹمنٹ بنا کے آپ نے کوئی ایسی خوبصورت بات نہیں کر دی. وہ خوبصورت بات تب ہوگی جب پتہ چلے گا جی لاہور سے 100 گاڑیاں چوری ہوئیں. پہلی بات تو ہے کہ جب یہ پتہ چلے گا لاہور سے گاڑی چوری ہونی بند ہو گئی, تو چوری ہونی کس طرح بند ہوگی؟ جب یہ اتنی سختی کریں گے کہ لوگ, چور کو بھی پتہ ہوگا کہ میں نے اگر گاڑی چوری کی تو میں پکڑا بھی جاؤں گا, گاڑی بھی واپس دینی پڑے گی اور مجھے اس کی سزا بھی ملے گی. تو اگر 100 گاڑیاں چوری ہوئیں اور آپ کی ریکوری صرف 2 گاڑیوں کی ہے, تو پھر یہ تو کویشچن مارک ہے اس ڈپارٹمنٹ کے اوپر کہ ایک اسپیشلسٹ ڈپارٹمنٹ بنانے کا آپ کو کیا فائدہ ہوا اگر آپ کی چوریاں بھی اسی تعداد سے ہو رہی ہیں اور اس کی ریکوری بھی نہیں ہو رہی. تو اس لیے اب بہت ضروری ہے کہ ان کو بالکل جدید اصولوں پہ چلایا جائے, اس کے اینگلز بدلے جائیں. اور اب یہاں لاہور کو دیکھیں, لاہور کا دعویٰ ہے, میں بالکل یہ مانتا ہوں کہ لاہور بہت سارے شہروں سے, مطلب ہم کراچی بھی جاتے رہتے ہیں اور بھی مختلف شہروں میں جاتے رہتے ہیں, ایون کہ اسلام آباد کی صورتحال بھی کوئی اتنی اب سیف نہیں رہی ہے. اسلام آباد کو آپ سیکیور سٹی نہیں کہہ سکتے. لاہور میں کرائم ریٹ بہت کم ہے, اور شاید اس کی وجہ یہی ہے کہ لاہور کے اوپر ذرا زیادہ نظر ہے, یا ہمارا جو فوکس بھی زیادہ ہے. کچھ گورنمنٹ بھی لاہور کو اس لیے توجہ دیتی ہے کہ لاہور کو ایک ماڈل سٹی بنانا چاہتے ہیں, لیکن پھر بھی وہ کرائم ریٹ 0 نہیں ہوا. آج بھی ہم باہر اگر گاڑی کھڑی کر کے آئیں, جیسے آپ اگر باہر گاڑی کھڑی کر کے آئیں تو آپ کے ایک سب کانشیس میں ایک بات ضرور ہوگی کہ یار واپسی تک گاڑی مل جائے صحیح. اور بہت سارے معاملات میں آپ بہت سارے کام ادھورے چھوڑ کے واپس چلے جاتے ہیں کہ یار وہ گاڑی غلط جگہ پہ پارک کر رہے ہیں, وہ پتہ نہیں اور وہ واپسی پہ مجھے ملتی کہ نہیں ملتی. اور آپ سوچ نہیں سکتے کہ یہ کتنا بڑا شوق ہے کسی بندے کے ساتھ, اور یہ والا اس بندے کے کو تو پتہ نہیں شاید ساری عمر یہ خوف ہی نہیں جانا. جب کسی سے سنیچنگ ہوتی ہے نا, اس کا ایک اپنا خوف ہوتا ہے. جس طرح جن گھر میں ڈکیتی ہوتی ہے اس کا ایک خوف ایسا ہوتا ہے کہ اس فیملی پہ وہ خوف شاید صدیوں رہتا ہے, ان کی نسلوں تک یہ رہتا ہے. وہ آگے آنے والی اولاد کو بھی بتا کے جاتے ہیں, کیونکہ جب بندے اسلحے سے لوڈ ہوئے گھر کے اندر داخل ہوں تو اس کا ایک الگ خوف ہوتا ہے. ایک تو ہو گیا چپ کر کے چوری ہوگی, آپ کو بعد میں پتہ چلا. گاڑی اگر ویسے کہیں سے چوری ہوگی, بعد میں پتہ چلا, آپ کو وہ شوق ہو گئے. لیکن جس طرح اس بندے کے سر پہ ضرب لگا کے اس کو زخمی کر کے اس سے گاڑی چھینی گئی,
گاڑی ریکور بھی ہو گئی تو وہ جو اس کے سب کانشیس میں جو یہ خوف ہوگا نا، وہ شاید دوبارہ اب یہ اپنا روزگار کا سلسلہ اس طرح کر ہی نہ سکے ساری عمر، اور اس خوف میں مبتلا رہے کہ یہ کسی وقت بھی یہ واردات میرے ساتھ ہو سکے.